بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ دینی ماں بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم پر آپ پر بہت بڑا احسان کرم ہے، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کلمے کو ہمارے دل کی زینت بنایا ہے۔ ایمان کی برکت سے ہمارے یہاں مہمان ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں مہمان عطا فرمایا۔ Subscribe to Gulmohar channel. جس کے پاس ایمان ہے اس کے وہاں مہمان ہیں، جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس مہمان نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا گنبد خضرا والے اور کالی کملی والے اور سنہری جالی والے، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، سارے انبیاء کے افسر، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے، میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، تو تمنا کرنے لگے کہ سارا سال رمضان رہے۔ ایک نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ Subscribe to Gulmohar channel. جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں، جبریل جاؤ زمین پر جا کر سرکش شیاطین کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دو اور انہیں باندھ کر دریا میں بہا دو، تاکہ میرے محبوب کی امت کی عبادت اور روزوں کو خراب نہ کرے۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتوں تم اپنی عبادت چھوڑ دو، میرے محبوب کی امت پر رمضان کا مہینہ آ گیا، اب میرے محبوب کی امت کے روزدار جو دعا کریں اس دعا پر تم آمین کہو۔ جنت کے داروغہ رضوان سے کہتے ہیں، رضوان جنت کے دروازے کھول دے، میرے محبوب کی امت پر رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اور جہنم کے داروغہ مالک سے کہتے ہیں، مالک جہنم کے دروازے بند کر دے، میرے محبوب کی امت پر رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ اللہ نے یہ مہینہ دیا تھا اور آج 27واں روزہ ہے۔ کل شب قدر رات چلی گئی۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زربلی صاحب رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہو اور طاق رات ہو، 21، 23، 25، 27 اور جمعہ کی رات ہو، وہ ضرور شب قدر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو جو توفیق دی عبادتوں کی، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ فرمائے۔ ہم نے اپنے لیے امت کے لیے جو دعائیں نہ دی، اللہ اسے شر کے قبول بخش۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہماری زندگی کے بنانے کے لیے دیا، تقوی کے پیدا کرنے کے لیے دیا، مغفرت کے لیے دیا۔ Subscribe to Gulmohar channel. حدیث شریف میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص روزدار کو روزہ افطار کرائے، اس کو روزدار کے ثواب کے مائن ثواب ہوگا برابر، اور روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ پر قربان، ہمارے پاس اتنی وسعت تھا کہ ہم کسی روزدار کو روزہ کھلائیں، افطار کرائیں، وہ سمجھے پیٹ بھر کر کھلانے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کھجور کے ٹکڑے پر دے دیں گے، ایک گھونٹ لسی پر دے دیں گے، ایک گھونٹ پانی پر دے دیں گے۔ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ روزدار کو روزہ رکھنے کا ثواب الگ، اور افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب الگ۔ روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ عام طور سے ہماری ماں بہنیں یہ سمجھتی ہے کہ جہاں روزہ افطار کیا پورا ثواب ان کو دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ اور فرمایا دن رات میں اللہ تعالیٰ بندے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور افطار کے وقت پر ایسے 10 لاکھ آدمی جن کا جہنم میں جانا ضروری تھا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش فرماتے ہیں، معافی کا فیصلہ فرماتے ہیں، عورتیں مرد سب اس میں داخل۔
آخری دن جب ہوتا ہے، چاہے 29 کا چاند ہو، 30 کا چاند ہو، پہلی رمضان سے لے کر آخر تک جتنے لوگوں کو آزاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس دن ایک ساری گنتی لگا کر پہلی رمضان سے لے کر آخر تک جتنے لوگوں کو آزاد کیا، اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے میں کیا دعا مانگوں؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ عید کی رات جب ہوتی ہے، وہ رات بھی عبادت کی رات ہے۔ آسمانوں میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ سے پکارا جاتا ہے، انعام کی رات۔ عید گاہ میں جب بندے نماز پڑھنے جاتے ہیں، ماں بہنیں گھروں میں عبادت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں، اور عید کے دن کی خوشی کو دیکھ کر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، تیری مخلوق نے روزہ رکھا، بھوکے رہے پیاسے رہے، تیری بات مانی، تیرے محبوب کی شریعت کو سر چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ، ان میرے بندے اور بندیوں نے مجھے راضی کیا، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ، ان کی مزدوری پوری دی جائے اور مغفرت کا انعام دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ عیدگاہ کو دیکھ کر اور اس دن کی مومنوں کی عبادت کو دیکھ کر کہتے ہیں اے میرے بندو، اے میری بندیوں، تمہارے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، تمہارے گناہ دنیا کے ریت کے ذروں کے برابر ہوں، تمہارے گناہ دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، سمندر کی زاگوں کے برابر ہو، جاؤ میں نے معاف کر دی، بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ۔ جب تک تم میرا خیال کرو گے میں تمہارا خیال کروں گا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان مرتبے کی قسم، میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ Subscribe to Gulmohar channel. اللہ کا انعام ہوتا ہے اور مغفرت کا پروان چڑھتا ہے، اور بندے اور بندیوں سے اللہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے جو ہمیں نوازتا ہے۔ ایک رات شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے، 83 برس اور 4 ماہ۔ 1 گھنٹے کی عبادت کا ثواب 7 برس کے برابر ہے۔ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد عبادت کریں گے، نہیں، پوری رات جاگنے کی ہمت سب کو نہیں ہوتی۔ مغرب کے بعد سے عبادت شروع کر دیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے والی ماں بہنیں پڑھ لیں۔ نہیں معلوم ہے، کتاب میں لکھا ہے فضائل ذکر کے آخری باب میں، فضائل اعمال میں، حضرت شیخ الزکریا مدنی رحمت اللہ علیہ نے، اور نہیں اپنے گھر والوں سے معلوم کریں، محرم مردوں سے سیکھیں، اس کو جاننے والی ماں بہنوں سے سیکھیں۔ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے؟ بہت آسان ہے۔ ذکر کریں، دعا مانگیں، تلاوت کریں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کریں۔ اب تک صدقے فطر نہیں دیا ہے وہ دے دیں۔ حضرت مولانا حنیف صاحب شیخ لوہاروی دعوت برکاتہم کا بیان آیا ہے موبائل پر کہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں غلطی ہوتی ہے تو ہم صدقے سب کر لیتے ہیں۔ ایسے پورے رمضان کے روزوں میں جو غلطی ہوئی ہے اس کے سب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک فطرہ دیا۔ گیہوں دے سکتے ہیں اور کشمش دے سکتے ہیں اور کھجور دے سکتے ہیں۔ صدقے فطر ضرور دیں۔ جن پر مالوں کی زکوٰۃ ہے مفتی صاحب سے معلوم کر کر وہ زکوٰۃ ضرور دیں۔ ہمارے مالوں کو پاک کیا جاتا ہے، ہمارے جسموں کو پاک کیا جاتا ہے، ہماری عبادتوں کو پاک کیا جاتا ہے رمضان کی برکت سے۔ Subscribe to Gulmohar channel. اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ بقیت السلف حجت الخلف حبر الامہ بحر العلم،
حضرت مولانا قمرالزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ 95 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی مسلسل آ رہے ہیں. 33واں سال ہے یہ. 2 سال وبائی مرض کی وجہ سے نہیں آئے, حضرت مسلسل آ رہے ہیں. روزانہ رات کو 11:30-12 بجے بیان ہوتا ہے. ہزاروں کا مجمع کنتھاریا میں ہوتا ہے. 2 دن سے حضرت والا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ نقل کرتے ہیں کہ کوئی غم زدہ, کوئی پریشان, کوئی مصیبت لے کر میرے پاس آتا ہے اور میں اس کی مصیبت کو سنتا ہوں تو اس سے زیادہ تکلیف مجھے ہوتی ہے. اور کسی پریشان حال کو تسلی دینا, کسی پریشان حال کو سکون پہنچانا اور اس کی بات سننا قیامت میں اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں. حضرت فرماتے ہیں کون ہے سننے والا؟ ہم کو سننا چاہیے. ہمارے بھائی ہماری بہنیں کوئی تکلیف لے کر آئے تو اس کو سنیں, ان کے غم کو ہلکا کریں, ان کو اطمینان دلائیں کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے, یہ حال ختم ہو جائے گا, نہ گھبرائیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا. یہ 2 جملے کی وجہ سے ہماری بہن ہمارے بھائی کو سکون مل جائے گا اور ہمارے آخرت کے کھاتے میں بہت بڑا ثواب جمع ہو جائے گا. اس لیے میری ماں بہنوں یہ کرنے کی چیز ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے, ہمارے اندر خوبیوں اور سنتوں کو لانا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت پر جو دعا مانگے ضرور قبول ہوتی, لیکن ہماری ماں بہنیں پکانے میں پڑی ہوتی. روزہ افطار کرنے کے جو دعا ہے وہ بھی ان کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ. اب تو بہت زیادہ سہولتیں ہیں, ہاٹ پاٹ ملتے ہیں, ساری چیزیں ہیں, انتظام ہے. آپ پہلے سے تیاری کر لیں, کم سے کم 10-15 منٹ پہلے افطار کے وقت پر ہم دعا مانگیں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے. امت کا حال سب کو معلوم ہے. جو بندہ اور بندی امت کے لیے دعا مانگیں گے, دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے, فرشتے ان کے لیے دعا مانگیں گے. اس لیے جی بھر کے دوسروں کے لیے دعا مانگنا ہے, پوری امت کے لیے دعا مانگنا ہے, رشتہ داروں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, دوستوں کے لیے, سہیلیوں کے لیے دعا مانگنا ہے. وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوگی. ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے. مردوں کے لیے سنت الگ ہے, عورتوں کے لیے سنت الگ ہے, ایسا نہیں ہے. نماز کے پڑھنے میں تھوڑا سا طریقہ فرق ہے, اس کے علاوہ جو سنتیں مردوں کے لیے ہیں وہی سنتیں عورتوں کے لیے. ماں بہنوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے, مسواک کا اہتمام کریں. نماز اس سے زیادہ قیمتی بنتی ہے. ایک روایت میں 70 گنا زیادہ, ایک روایت میں 27 گنا زیادہ نماز قیمتی بنتی ہے مسواک کی وجہ سے. روزدار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے روزدار کو خود اللہ مل جائیں. Subscribe to Gulmohar channel. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے, میری بندی, تو نے چھوڑا کیا تھا؟ سیدھا سادہ دال چاول روٹی چپاتی سبزی, پانی ایسا چھوڑ دیا تھا 13 گھنٹے 14 گھنٹے, اور یورپ والے 16 17 18 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں, روزہ لمبا ہے وہاں. اے میرے بندو, اے میری بندیو, جب شام ہو جائے تو تم وہ اپنی ساجی کی جا کا نام مت لو, دال چاول کو بھول جاؤ, چپاتی سبزی کو بھول جاؤ. اے میری بندی, اے میرا بندہ, لے کھا, پانی کا نام مت لے, شربت پی لے, آلودہ پی لے, لسی پی لے, اور اگر تیکھا پینا ہے مسالے والا تو حلیم پی لے. سموسا کھا, بھجیا کھا, پکوڑا کھا, بریانی کھا, پلاؤ کھا, حلیم کھا, زردہ کھا, چکن کھا, مٹن کھا, کیا کھانا ہے. چکھنے چکھنے میں پیٹ بھر جائے گا. صرف آپ ذرا سا چکھتے جائیں گے آپ کا پیٹ بھر جائے گا. اللہ کی نعمت اتنی برستی. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان, زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان, موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند. ہر ایک ایمان والے کے گھر پہ کھانے کا وقت ایک ہے اور افطار کا وقت ایک ہے. کیا ایسا عجیب نظام, سبحان اللہ. محنت کرنے والوں نے محنت کم کر دی اور روزی دینے والے نے روزی بڑھا دی. حدیث شریف میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے. دائی کبیر فضل کریم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اتنا بڑھا دیا جاتا ہے, اتنا بڑھا دیا جاتا ہے, اس مہینے میں فقیر بھی سخی بن جاتے ہیں.
اور میں نے پہلے عرض کیا چکھنے میں صرف پیٹ بھر جاتا ہے، آپ ٹیسٹ کرتے چلے جاؤ، ایک چیز دوسری چیز تیسری چیز، اور آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد ملت داعی اللہ حضرت محمد سردار خان صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد فرماتے تھے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ کہ جو پورے سال میں خیر نازل ہوتی ہے رمضان کے ایک دن میں نازل ہوتی ہے۔ پورے سال میں جو خیر و برکت نازل ہوتی ہے وہ رمضان کے ایک دن میں نازل ہوتی ہے۔ بس 2-3 دن میں یہ رمضان کے مہینے کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ جائے گا۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب ان کے شیخ مولانا وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ نقل کرتے ہیں کہ کچھ حاصل کر لو، رمضان جا رہا ہے، کچھ حاصل کر لو، رمضان جا رہا ہے۔ غور و فکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ دین کی فکروں کے لیے جمع ہوتی ہے ہماری ماں بہنیں، ہر ہفتے تعلیم ہوتی ہے، کبھی مہینے 2 مہینے میں بیان ہوتا ہے، مشورے سے جب طے ہو جاتا ہے۔ غور و فکر کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا تھا کہ یونس علیہ السلام غور و فکر کرتے تھے اللہ کی قدرت میں۔ Subscribe to Gulmohar channel. کہا پوری دنیا کے لوگوں کا جتنا عمل نیک عمل آسمان پر چڑھتا ہے، یونس علیہ السلام کا ایک اکیلے کا اتنا عمل اوپر چڑھتا ہے۔ تب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی عمل نہیں کر سکتا ایسا، لیکن غور و فکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ثواب و اجر کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو ماں بہنیں رہتی ہیں، ہم کو ان کو دین کی دعوت دینا ہے، پیار محبت سے ان کو سمجھانا ہے۔ مبارک مہینہ جا رہا ہے، کچھ حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرماویں اور ہم کو قبول فرماویں، اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماویں، اور مغفرت کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے واجب قرار دے۔ پوری امت کے لیے دعا کرنا ہے، جی بھر کے دعا کرنا ہے۔ افطار کے وقت پر جیسے میں نے پہلے کہا اس طرح دعا کرنا ہے، 10-15 منٹ پہلے بیٹھ کر دعا کریں، ورنہ ہماری ماں بہنیں کیا کر رہی ہیں، پکوڑا بھجیا کچن میں تلا جا رہا ہے، گوشت وہیں گلا جا رہا ہے، شربت میں برف ڈالا ہے وہ بھی وہاں پگھل رہا ہے، اور وہیں کچن میں کھڑے ہو کر ہماری ماں بہن کا روزہ کھل رہا ہے، گھر والے آواز لگاتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، اذان ہو گئی، وہ جلدی کرو افطار کر لو، کہ جاؤ تمہاری امی کو کچن میں کھجور دے کے آ جاؤ، تو برف شربت میں گھل رہا ہے اور ماں بہن کا روزہ کچن میں کھڑے کھڑے کھل رہا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اگر آپ کو تل بھون کر کوئی چیز کھانی ہے اور گرم گرم کھانی ہے تو افطار کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر چولہا چالو کر دیں، پھر کھائیں گرم، کیا تکلیف کی بات ہے۔ یہ افطار کا وقت چلا جائے گا، اب 2-3 دن کا مہمان ہے، پھر یہ سال بھر کی بات، کون رہتا ہے کون جاتا ہے اللہ کو معلوم۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس کی قدردانی کر لیں۔ جمعہ کا دن ہے، آج سورہ کہف کا اہتمام کریں، درود پاک کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر روشن دن اور روشن رات میں کثرت سے درود پڑھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن دن سے کون سا دن مراد ہے اور روشن رات سے کون سی رات مراد ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن دن سے جمعہ کا دن مراد ہے اور روشن رات سے جمعہ کی رات مراد ہے جو گزشتہ رات چلی گئی۔ سورہ کہف کا اہتمام کریں، سورہ یاسین اور یاسین کے بعد سورہ صافات۔ حدیث شریف میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ان دونوں سورتوں کو جمعہ کے دن ساتھ پڑھے اور جو دعا مانگے قبول، کوئی ارمان باقی نہ چھوڑو۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ یاسین صلی کے بعد فوراً ہے والصافات، سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھ کر جو دعا مانگے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، سونے کے سیٹ کے لیے، پکے مکان کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، بچوں کے رشتے کے لیے، صحت سلامتی کے لیے، جو چاہیں اللہ سے دعا مانگیں، منت سے، خسامت سے اور ادب سے مانگیں، اور بندے اور رب کے تو رب سے مانگیں۔
ہم سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ دل ملا کر، تل ملا کر میری ماں بہنوں اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہماری جھولیاں بھر دیں گے، اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ سے مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ Subscribe to Gulmohar channel. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سنتوں پر چلانا ہے، ہر معاملے میں پیارے آقا کی پیاری سنتوں پر اپنے آپ کو چلانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ سنت کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کا بیڑا پار فرمائے گا۔ جمعہ کا دن بھی ہے، ہم کو آگے ملاوان میں بیان کے لیے بھی جانا ہے، اس لیے نہیں مختصر الفاظ پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقامی کام پر اپنے گھر والوں کو جمائیں۔ پیر کے دن ہماری مسجد میں گشت ہوتا ہے، 2 نمازوں کے بیچ کے وقت کا فارغ کر کے گھر والوں کو یاد دلا کر اپنے محرم مردوں کو مسجد میں بھیجیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے، اور روزانہ تعلیم بھی فجر میں ہوتی ہے۔ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ ابھی رمضان کی باب کو پڑھیں، اور پھر رمضان کے بعد حج کا باب شروع کریں۔ فضائل حج حضرت شیخ نے فضائل صدقات کے ساتھ لکھا ہے، اس کو پڑھیں، بہت زیادہ نفع ہوگا۔ ہر باب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ فضائل اعمال کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے، دنیا کی اکثر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا الحمدللہ۔ ان کے بعد ہمارے شیخ فقیہۃ السلف، حجۃ الخلف، حبر الامہ بحر العلم حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتابوں کا بھی اکثر زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے، انگریزی میں، بنگالی میں، گجراتی میں۔ الحمدللہ اللہ نے ان کے قلم کو بھی مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے تو کیا کہنے، قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب فضائل اعمال ہے پوری دنیا میں، زندگی کے بدلنے اور مقناطیسی اثر ہے اس میں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کو کرنا ہے، پابندی سے کرنا ہے، اور روزانہ 15-20 منٹ سب گھر والوں کو جمع کر کے کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت 1 پارہ کریں، بہت اچھا۔ بہنوں نے پڑھے ہوں گے 5 قرآن 7 قرآن پڑھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جن کا قرآن پورا نہیں ہوا ہے ابھی، وہ ابھی 3 دن باقی ہیں، قرآن پورا کر لیں۔ تسبیحات کی پابندی کریں، 3 کلمہ درود پاک اور استغفار روزانہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کا اہتمام کریں۔ ہر معاملے میں سنت کو سامنے رکھیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی ولی بنا دیں، آخرت بھی ولی بنا دیں۔ درود شریف دل میں پڑھ لیں، آمین کہتے رہیں، انشاءاللہ دعا کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کے کالے کارناموں پر اپنی معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ اس فہرست میں ہمارا نام لکھ لے جنہیں تو معاف کر چکا ہے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھلی بنا دے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ تو نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ عطا کیا، ہم اس مہمان کی قدر نہیں کر سکے، باقی بچے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جاتے جاتے کچھ حاصل کر لیں، بزرگوں کی تمناؤں کو پورا کر لیں، ایسا میرے مولا ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے وطنوں کو وطن سے پہنچا، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما، جن میں آپس میں انتصار و گلبسار ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے فیصلے فرما۔ غلط مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما۔ لا علاج بیماری میں ہیں، اے اللہ انہیں بیماری میں شفا اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو، تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ معصوم بچے اور بچیوں نے تجھے راضی کرنے کے لیے اگرچہ ان پر فرض نہیں ہے روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہے، بل بلاتے رہے، تل ملاتے رہے، اے میرے مولا تو ان معصوم بچوں کے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے، آخرت بھی بھلی بنا دے، پیارے آقا کی سنتوں پر چلنا ہمارا مقدر بنا دے، تیرے حکم کو سر چڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ماں بہنوں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، اے اللہ ان کے آنے کو، جمع ہونے کو، سننے کو قبول فرما لے، کہہ کر کہنے والے کو، سن کر سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔
عالمی پیمانے پر دین کی محنت میں مشغول فرما دے۔ جن بھائی بہنوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا لکھا متوقع، جن کا ہم پر حق ہے احسان ہے کہتے رہتے ہیں، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو جائز طریقے سے پورا فرما دے۔ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں خیر کی مانگی نصیب فرما، رمضان شریف کے بارے میں مانگی وہ نصیب فرما، جن برائیوں سے بچا اس سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے اپنے کرم اپنے فضل روزداروں کے آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Subscribe to Gulmohar channel.